فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حقہ ہو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، جن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طریقے سے سائے کو پھیلایا ہے اور اگر ہم چاہتے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ہمیشہ ایسے ہی ٹھہرا رکھتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس پر سورج کو دلیل بنایا اور آہستہ آہستہ ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس آیت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں، بلکہ بہت ساری آیتوں میں اپنا تعارف مختلف انداز میں کیا ہے، جو دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی توحید سمجھائی اور بتایا کہ اس پوری کائنات کے نظام کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں۔ اس حقیقت کو کبھی کسی بندے کو نہیں بھولنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں موجود تمام انسانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ ہر کائنات کے ہر ذرے کو اللہ رب العزت نے ہی وجود بخشا ہے اور اس کو فنا ہونا ہے اللہ ہی کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طریقے سے کروایا کہ اے نبی، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طریقے سے سائے کو پھیلایا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو صبح صادق کے بعد رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے جو سایہ ہماری دنیا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک جو سایہ موجود ہوتا ہے، پورے آسمان پر دھیمی سی جو روشنی ہوتی ہیں، اس وقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ایسے ہی باقی رہتا، کوئی وقت کی تبدیلی نہیں ہوتی، سایہ جس طریقے سے چھایا ہوا ہے ویسے ہی ہمیشہ چھایا رہتا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر سورج کو دلیل بنایا، روشنی بنایا، کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے آپ کو تاریکی اور روشنی میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے دھوپ جہاں پیدا کی وہیں اللہ نے سایہ بھی پیدا کیا، چھاؤں بھی پیدا کیا۔ آپ نے چھاؤں کو پہچانا دھوپ کی وجہ سے، آپ دھوپ کو جانتے ہیں چھاؤں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کائنات میں، اللہ کے نظام میں، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کو اپنے بندوں کو سمجھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ سے وہ سایہ ختم ہونے لگتا ہے، یعنی ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف ہم اس سائے کو کھینچ لیتے ہیں، پھر دنیا میں سورج روشن ہونے لگتا ہے اور دن نکل کر کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، پردہ بنایا اور نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا، وجعل النہار نشورا، اور دن کو تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ غور کریں، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 آیتوں کی طرف اشارہ کیا اور اس میں اپنے کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کو اللہ نے کس طریقے سے سمجھایا۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے رات کو بنایا، کیوں؟ تاکہ تم
اس میں رات جب یہ تم پر چھا جاتی ہیں، جیسے انسان اپنے لباس سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسی ہی تاریکی اس پوری دنیا کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے، جس میں انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے اندر انسان نیند کو محسوس کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ نے فرمایا کہ نیند کو بھی تمہارے لیے راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ اور سبات عربی زبان میں اس کا معنی ہے کہ کاٹنے والی چیز۔ نیند اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے تمام امور سے، تمام کاموں سے کاٹ دیتی ہے، پھر انسان اس کے بعد اپنے جسم کو راحت پہنچانے کی سوچتا ہے۔ جب اسے نیند آنے لگتی ہے، نیند محسوس ہونے لگتی ہے، تو ہر قسم کے کام کاج سے انسان دور ہو کر وہ اطمینان اور راحت کو چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر جب آپ رات میں سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں، یہ دن کی جو روشنی چھا جاتی ہے، یہ تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ یعنی انسان اپنے ذریعے معاش کے لیے اپنی جو تگ و دو انسان کرتا ہے اس دنیا میں، محنت مشقت اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات تمہارے لیے بنائے۔ یہ نظام کی تبدیلیاں دراصل اللہ رب العزت کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تاکہ انسان اس میں بہت ساری اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح معزز حاضرین، سورہ فرقان ہی میں آپ تھوڑا آگے چلے جائیں، اس میں آیت نمبر 62 میں 62 میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن جو اللہ نے ایک کے بعد ایک آنے والا جو بنایا ہے، دن آتا ہے، دن کے بعد رات چھا جاتی ہے، اور جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے دن کی روشنی آ جاتی ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک کے بعد ایک آنے کا جو نظام بنایا ہے، یہ الٹ پھیر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں لمن اراد ان یذکر، یہ دراصل اللہ رب العزت نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت بنائی کہ نظام یوں ہی کسی کے کہنے پر نہیں چل رہا ہے، یا پھر انسان اپنی مرضی سے اس نظام کو نہیں بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مضبوط، یہ اللہ کا نظام ہے مضبوط، جس کو اللہ نے بنایا ہے کہ رات آتی ہیں، اس کے بعد پھر دن کی روشنی اللہ تعالیٰ اس میں لاتے ہیں۔ او اراد شکورا، پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان راتوں کے ذریعے سے جو تمہیں رات میں اطمینان، سکون، راحت نصیب ہوتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے دن میں تم اپنے کام کاج، اپنے کاموں کو جو انجام دے لیتے ہو آسانی سے، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں ہی اوقات ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ کائنات کا نظام ہے اللہ نے بنایا کہ آپ کہیں دیکھے ہوں کہ دونوں ہی وقت میں رات رہی ہوں یا دونوں ہی وقت میں مکمل دن رہا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں ہوتے ہوئے کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن لمبا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے۔ تو لہٰذا ان نشانیوں میں تبدیلیوں کو اور اس نظام کائنات کو جس منظم انداز میں اللہ نے مقرر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک بندے کو اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس رات اور دن کے الٹ پھیر کو، اور یہ جو سائے اور دھوپ اور چھاؤں کو انسان دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایسے ہی زمانہ ہے، گزرتا جائے گا، ہمیں ختم ہونا ہے، نہیں، ان کے ذریعے سے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیاں اپنی رکھی ہیں، جس سے انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے انسان نصیحت حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم ہی کی ایک اور سورت ہے سورۃ القصص، جس کی آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک، یعنی 71 سے 73 تک اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے انہی نشانیوں کے سلسلے میں رات اور دن، دھوپ اور چھاؤں، ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سوالات پوچھے۔ کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس رات کو قیامت تک ایسے ہی پھیلا دیتا، یعنی دن کا تصور ہی نہیں ہے، صرف رات ہی رات ہوتی، کوئی وقت آپ کو اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی، روشنی نہیں ہوتی، صرف اور صرف رات اور تاریکی، قیامت تک اللہ اگر اسی کو ایسے مقرر کرتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے، کون معبود ہو سکتا ہے کہ جو تمہاری اس تاریکی میں روشنی کو لائے۔ اگر رات مکمل ہوتی، اس رات کو روشن کرنے کے لیے روشنی کو لانے والا کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افلا تسمعون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تم ان کو کیوں نہیں سنتے ہو تاکہ اس سے تم سبق حاصل کرو اور اللہ کی توحید کو سمجھ سکو۔
پھر اسی طرح اللہ نے پھر سوال پوچھا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کہ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت تمہارے لیے دن کو ایسے ہی مقرر کر دیتا قیامت تک، دن کو ایسے ہی لمبا کر دیتا اللہ تعالیٰ قیامت تک، اور صرف دن کی روشنی ہوتی، کوئی رات کی تاریکی نہیں ہوتی، ایسے میں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کیا کوئی ہے معبود جو اس چیز کو لائے کہ رات کو پیدا کر کے بتائے جس میں تم آسانی اور راحت محسوس کرتے ہو؟ دن کو ایسے ہی اگر اللہ پھیلا دیتا تو ہے کوئی اللہ کے ذات کے علاوہ جو رات کو لا کر کے تمہارے لیے اطمینان اور راحت کا مقام اور راحت کا انتظام کر سکے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر تم یہ نظام کائنات کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو نشانیاں رکھی ہیں ان کو تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، اس نے تمہارے لیے دن کو الگ مستقل بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون اور اطمینان کو حاصل کرو اور دن کے وقت میں اللہ کی پھیلائی ہوئی روزیوں کو تلاش کرو اور تمہارے لیے تم ذریعہ معاش تلاش کرو، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان تمام انتظامات میں یہ جو اوقات کا تم استعمال اپنی زندگی میں کر رہے ہو اس کے ذریعے سے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ معزز حاضرین، غور کر کے دیکھیں اس نظام کائنات میں اللہ رب العزت نے رات کو تمام مخلوقات کے لیے ایک ایسا نظام اور سسٹم بنایا ہے کہ جس میں بہت ساری مخلوق سو ہی جاتی ہے، بلکہ اکثر تمام مخلوقات سو جاتی ہے۔ آج کے دور کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ الگ ہے کہ کسی کی ڈیوٹی نائٹ شفٹ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، رات کو سونے کے لیے بنایا، رات کو آرام کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں جو سوال پوچھا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ایک شخص دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے، یہ اطمینان و سکون حاصل کرنے کا وقت ہے۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد انسان اپنے آرام گاہ میں آرام کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں، یہ سونے کا انتظام اگر نہ ہوتا، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نے اگر نہ بنایا ہوتا، ہر ایک کا اپنا الگ وقت ہوتا، اور اگر ایسے میں کوئی انسان سو رہا ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے مخل ہوتا، ہر ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا، کس کی ضرورت کس کو کب پیش آ جائے اس وقت آ کر کے اس کو سوتے ہوئے جگا دیتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنا کر کے یہ انتظام کر دیا ہے کہ تم آرام سے سو جاؤ، اطمینان حاصل کرو، پھر دن تمہارے لیے ہے تاکہ تم اس میں جو ہے اپنی مشغولیات میں، اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر دن نہ ہوتا، اگر دن اللہ نے نہ بنایا ہوتا، یہ روشنی تم دیکھ ہی نہیں پاتے اور صرف تاریکی ہی تاریکی، رات ہی رات ہوتی، تو بتاؤ کتنی مشکلات کا سامنا تمہیں نہیں ہوتا، کتنی مشکلات کا۔ صرف ایک گھر کی اگر بات کریں، رات کے وقت میں کرنٹ چلا جائے، بجلی اگر ختم ہو جائے تو جیسے مشکلات کا سامنا انسان گھر والے افراد کرتے ہیں، سوچ کر دیکھیے پوری کائنات میں اگر صرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی، روشنی ہی نہ ہوتی تو کتنی مشکلات تمام مخلوقات کو ہوتی۔ یہ اتنا بڑا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے، اگر اللہ رب العزت نے نہ کیا ہوتا تو ہے کوئی اللہ کے علاوہ انتظام کر سکے؟ تمہیں رات میں دن نکال کے بتائے یا دن میں رات کو نکال کے بتائے؟ یہ نظام کائنات ہے۔ اللہ نے اتنا بہترین انتظام انسانوں کے لیے کیا، اتنے بڑے پیمانے پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے یہ نعمتوں کو اللہ نے بچھا دیا ہے۔ ان چیزوں میں تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب ہے شفاء العلیل، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک قاعدے کے تحت بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ہر چیز کو آپ اس کی ضد سے ہی پہچانیں گے۔ آپ چھوٹے کو چھوٹا کہتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے بڑا ہوتا ہے، بڑے کو آپ بڑا پہچان رہے ہیں کیونکہ اس کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی ہیں جو دراصل اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھاتی ہیں، اللہ کی اس توحید کو سمجھاتی ہیں، اللہ کی نشانیوں کو سمجھاتی ہیں۔ یہ علامتیں ہیں اللہ رب العزت کی کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو اگر پہچاننا چاہے تو بآسانی پہچان سکتا ہے۔ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی، کہتے ہیں اگر قبیح، مکروہ اور ناپسند چیزیں نہ ہوتی انسان کی زندگی میں تو کبھی بھی انسان کو حسن و جمال، راحت و سکون کا کوئی اس کا پاس و لحاظ ہی نہیں ہوتا، اس کی اہمیت ہی نہ ہوتی، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے ناپسندیدہ چیز کو جب دیکھ لیا، چاہے وہ بدبو کہہ لیں آپ، یا بدصورتی کہہ لیں، یا پھر ایسی مکروہ چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں جن کو آپ دیکھ کر کے کراہت محسوس کرتے ہیں،
اور اسی کے بالمقابل آپ اچھی چیزوں کو پہچان رہے ہیں اسی مکروہ چیز کی وجہ سے، بس صورت کی وجہ سے آپ خوبصورتی کو پہچان رہے ہیں۔ ایسے ہی پھر کہتے ہیں اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی یا پھر پوری کائنات میں تاریکی ہی نہ ہوتی تو دن کی روشنی کی اہمیت لوگوں کو نہ معلوم ہوتی۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں اگر زندگی میں مختلف امراض نہ ہوتے، مختلف مصائب و مشکلات نہ ہوتے تو انسان کو صحت، تندرستی اور عافیت کی اہمیت نہ ہوتی۔ بیماری ہے اس لیے آپ کو صحت کی اہمیت معلوم ہے، مشکلات ہیں اسی لیے آپ کو آسانی کی اہمیت معلوم ہے، آپ تنگی میں ہیں اسی لیے آپ کو راحت و سکون اور اطمینان کی اہمیت معلوم ہے۔ تو یہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ کہ ہر چیز کو آپ اس کی ضد سے پہچانتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جہنم اگر نہ ہوتی تو انسان جنت کو نہ پہچانتا، جنت کی قدر و قیمت نہ ہوتی، جنت کا احساس نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں جہاں جہنم کا تذکرہ کیا وہیں جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کیا، جہاں جہنموں کے عذابات کا ذکر کیا وہیں اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ جہنم موجود ہے اسی لیے مومنین کو جنت کی اہمیت معلوم ہے، اور یہی ابدی ٹھکانہ ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور یہ اسی توحید کو سمجھنے کے ذریعے سے آسانی ہو سکتی ہے اس کو حاصل کرنے میں۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں اگر مکمل دن ہوتا، رات اللہ نے نہ بنائی ہوتی تو دن کی اہمیت آپ کو نہ معلوم ہوتی، دن کی اہمیت ہی نہ ہوتی، اور اسی طرح اگر رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا تو رات کی اہمیت لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی کہ رات دراصل کیا چیز ہے۔ پھر اسی طرح سے لوگوں میں کہتے ہیں لوگوں میں نعمتوں کی قدر کرنے والے، سب سے زیادہ نعمتوں کی قدر کرنے والے وہی لوگ ہیں جن پر مشکل حالات آتے ہیں، جن پر پریشانی آتی ہیں، جن پر بیماریاں آتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو نعمتوں کی قدر معلوم ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی قدر معلوم ہے، جو بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں ان کو صحت کی اہمیت معلوم ہے، جو پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کو راحت اور سکون اور اطمینان کی اہمیت معلوم ہے، جو فقر و فاقے اور غربت کا مزہ چکھ چکے ہیں یا کڑواہٹ کو چکھ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مال و دولت کی اہمیت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر عطا کیا ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر سوچ لو زندگی بھر میں تمام لوگوں کی حالت ایک جیسی ہوتی، اگر تمام لوگوں کی اہمیت ایک جیسی حالت ہوتی تو کسی کو خوشحالی کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، کسی کو خوشحالی اور نعمتوں سے سرفراز ہونا کیا ہے کسی کو اس کی اہمیت نہ ہوتی، اور انتظامات سہولتوں کا احساس لوگوں کو نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح آخری بات کہتے ہیں کہ اگر سب لوگ مومن ہوتے تو اللہ رب العزت نے نعمت جو ایمان کی نعمت کے طور پر بڑی نعمت انسانوں کو اللہ نے عطا کی، مومنین کو عطا کی ہے، اس کی اہمیت کبھی کوئی نہیں جانتا، اس کی اہمیت کبھی کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا ہر چیز میں اللہ رب العزت کی ایک مصلحت ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ایک نشانی ہے جس پر انسان کو غور و فکر کرنا ہے، اور عقل مند ہی اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، سورۃ الروم میں آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی اپنے ازداد کا ذکر کیا، بہت ساری چیزوں کو اللہ نے ضد سے بنائی تاکہ انسان کو سمجھ میں آ سکے، اپوزٹ چیزوں سے دوسری چیز وجود میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں، تمام آسمانوں و زمین میں اگر صرف تعریف کے لائق کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، حقیقی معنوں میں تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی معزز، وہی مکرم، وہی مقدس اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور آپ کے دن کے مختلف پہروں میں دوپہر کا وقت اللہ نے خصوصی طور پر اس میں ذکر کیا، ہر وقت میں جب کبھی بھی زندگی کا جو بھی وقت گزر رہا ہے اس میں صرف اور صرف تعریف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو رات اور دن اور پھر دن میں بھی جو مختلف اوقات بنائے ہیں، فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، یہ جو اوقات کی تبدیلیاں اللہ رب العزت نے پورے دن میں اور رات میں رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے تم ان کے فوائد سے جہاں مستفید ہو رہے ہو، ان فوائد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھو کہ اس نعمتوں کو عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے تعریف اللہ کی ہونی چاہیے۔ وقت چاہے فجر کا ہو، اس کی برکتوں سے تم استفادہ کر رہے ہو تو تعریف کس کی کرو؟ صرف اور صرف اللہ کی کرو۔ ظہر کا وقت ہے، اس وقت میں تم اپنے مصروفیات میں مشغول ہو، اپنے کام کاج میں مشغول ہو، اپنے کاروبار اور بزنس کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ شام کا وقت ہے، اس کی راحت اور سکون سے جو فائدہ اٹھا رہے ہو، یا پھر اس وقت میں اللہ نے اگر تمہارے لیے فائدے کا انتظام کیا ہے، تمہارے کاروبار کے اعتبار سے ہو یا رزق کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طور پر صحت و تندرستی کے اعتبار سے ہو، ہر وقت میں وہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے انتظامات کیے ہیں، اس میں اگر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی موقع تھا، یہی مقام تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ رب العزت کی تعریف، تحمید، تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو معلوم ہے کہ صبح و شام کی دعائیں منقول ہیں، صبح و شام کی دعائیں وارد ہیں کہ جن کا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں کیا اور اپنے صحابہ کو سکھایا، اپنی امت کو سکھایا۔ آج المیہ یہ ہیں، آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب تو مانتے ہیں، لیکن اس کی قدر و قیمت جس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کا پاس و لحاظ، اس کی تعظیم، اس کی تکریم جس طریقے ہونی چاہیے، ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی شکر گزاری ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی کلمات ہیں میرے بھائیوں جن سے مقدس اور پاک زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ تر ہوا کرتی تھی۔ دن اور رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ رب العزت کی تعریف کیا کرتے تھے، محض اسی وجہ سے کہ ہر سانس پر اللہ رب العزت ہی کا حکم چل رہا ہے، ہر سانس پر اللہ رب العزت کا حکم چل رہا ہے۔ لہٰذا اس وحدانیت کو سمجھتے ہوئے، اس مضبوط نظام کو سمجھتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف کرے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 19 سورۃ الروم کی فرماتے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔ اللہ رب العزت نے زندے سے مردے کو پیدا کیا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ جیسے زمین دوبارہ حیات اس کو مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے، ایسے ہی تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس پوری آیت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو زندے سے مردے کو نکالتے ہیں۔ بطور مثال اگر ہم دیکھیں، ایسے اگر غور کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مفسرین نے مختلف انداز میں مثالیں دی ہیں۔ بطور مثال کہتے ہیں کہ انڈا جو کہ مردار ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں، اللہ رب العزت اس سے چوزے کو نکالتے ہیں، مرغی کو نکالتے ہیں، اور ایسے ہی وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندگی سے، زندہ سے مردے کو، یعنی پھر اللہ رب العزت مرغی سے انڈے کو نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ مومن سے کافر کو پیدا کرتے ہیں اور کافر سے مومن کو اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ یہاں ایمان گویا زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو کفر ہے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ انسان اگر حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف حاصل کر سکتا ہے تو دراصل ایمان کے ساتھ ہی، نعمت ایمان کے ساتھ حقیقی معنوں میں انسان اس دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور آخرت تو اللہ رب العزت نے ایسے مومنین کے لیے پیدا کی رکھی ہیں۔ تو لہٰذا وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اس قاعدے کے تحت اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن کی ضد کے ذریعے سے، جن کے اپوزٹ کے ذریعے سے آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے۔ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے مومنین کو یہ آیتیں میرے بھائیوں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں غور و فکر کرنا بھی چاہیے۔ یہ کائنات کی نشانیاں ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے، سکھانے اور پڑھانے والی آیتیں ہیں، جو اللہ رب العزت نے مختلف مراحل میں، مختلف اوقات میں، مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ بندہ کبھی بھی راہ سے نہ بھٹکے، شرک کے غلاظتوں میں نہ پڑ جائے، بلکہ صرف اور صرف توحید پر اپنی زندگی کو گزار کر اپنے رب کو راضی کر سکے، اور جب قیامت کے دن اس کی موت ہو جائے، قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو وہ اللہ رب العزت کو اکیلا مان کر اسی سے اس کا فضل، اس کی توفیق، اس کی بخشش کی امید رکھے، جس کی بنیاد پر انشاءاللہ یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے، حتیٰ کہ اگر موحدین میں سے گنہگار لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صرف اور صرف توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو عذاب دینے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن توحید شرک کا معاملہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، شرک میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں کسی کی وفات ہو جائے
تو پھر اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایمان عقید توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ اللہ نصیب کرے۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔